آج کے سبق کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کتاب کے اوپر دیکھیں، اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو، اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو، تو یہ عورت کو چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے، ستر کو چھپانے کے لیے کافی نہیں، چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ اس سے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو، آج کل تو کپڑے ہی باریک پہنتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ نماز تو نماز، بازاروں کے لیے کپڑے باریک پہن کر جاتی ہیں، اور اس میں سردیوں میں کپڑے باریک پہنتی ہیں۔ مت تو اتنے وجی پئی ہے نا، سردیاں دی بھی باریک کپڑے پاؤنا، سردی محسوس ہی نہیں ہوندی انہیں، جسم تے پتہ نہیں کھوتے تے چمڑا ہے، گرمیاں تے گرمیاں رہ گیا۔ حالانکہ خدا دی قدرت ہے، اگر عورت گرمیاں دی وچ بھی موٹے کپڑے پاوے نا تو پھر بھی گرمی انہوں محسوس اتنی نہیں ہوندی، مولا کریم رحم کردا ہے۔ تے اتھے سردیاں دے وچ بھی پتلے کپڑے، تے جیڑے کپڑے ایسا کپڑا کہ جیڑے کپڑے دے نال نماز ہی نہیں ہوندی، پھر پردہ کیویں ہوندا ہے؟ ہاں، نماز تے اکیلے پڑھنی ہے، رب ویکھنا ہے۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو، ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ آ گیا سر۔ اب آگے یہ ہے کہ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بالوں کی سیاہی چمکے تب بھی نماز نہ ہوگی۔ اس نے یعنی کہ دوپٹہ سار پر پہنا ہوا ہے تو اگرچہ یہاں تک ہے، لیکن یہاں سے اس کے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا استاد جی۔ اس کی نماز نہیں، اب دیکھ کہ اکیلے نماز پڑھ رہی ہے، گھر کے اگرچہ تہ خانے میں ہے، اگر اس کے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں پورا جسم چمکتا ہے وہ پردہ کیسے ہوتا ہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ جن کی ران چمکتی ہے ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کی بھی حرام ہے۔ جس سے شرمگاہ نہ چھپ سکے وہ تو نماز کے علاوہ پہننا بھی حرام ہے، تو نماز کے اندر پینٹ شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں، ہاں، وہ تو پھر ٹوئے ٹبے مزید دکھا دیے، ہاں۔ اور میں یہ حیران ہاں، کئی مولوی میں ایسے ہوئے کہ ایک بندہ میرے کہا کہ استاد جی پینٹ شرٹ نماز ہو جاندی، میں کہ نہیں ہوندی، کہندا میں تو مفتی کو پوچھا ہے جناب جی، دعوت اسلامی دے مفتی اس کہ نماز ہو جاندی کیونکہ ستر عورت چھپانا فرض ہے، لہٰذا وہ چھپ گئی ہے۔ میں کیوں مار گیا کتنے چھپ گئی جی؟ تو اتنا کس کے پاتا ہے وہ تو مزید ٹوئٹی میں وکھا رہی ہے، چھپی کتنے؟ چھپی ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نظر ہی نہ آوے، اتنے سب کچھ نظر آ رہی ہے، پھر پینٹ شرٹ کتنے نماز ہو جاندی؟ ہاں، اتنے تو سب کچھ نظر آ رہی ہے نا۔ مسئلہ تو ہے کہ ستر عورت کا چھپانا، مطلب یہ نہیں کہ تسی چمڑے نو چھپاؤ، مطلب یہ کہ ٹوئے ٹبے سارے چھپے ہونے چاہیے نا۔ اتنے چھپے نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہے ہیں، پچھلے تو دماغ ہی خراب، دل ہی خراب، نماز ہی خراب، اپنی نماز سے ہوئی نہیں۔
ہم تو ڈوبے سن، ہم تمہیں ملے ڈوبیں گے. بات نہیں سمجھ آئی؟ آگے جائے. تو ایسے کپڑے کہ جس سے ستر عورت چمکتی ہے، ستر عورت چھپتی نہیں ہے، یہ تو نماز کے علاوہ پہننے بھی حرام ہے. نماز کے اندر کیسے جائز ہو گئے؟ اوے جڑے پینٹ شرٹ پائی پھردے ہوندے نے، ویکھدے نہیں ہو تسی؟ ہاں؟ اور ایسی بے حیائی اور بے شرمی چھپ گئی ہے نا، اللہ دی قسم ہے، یہ جڑا ہے نا کی ہوندے لباس، یہ کھوتا ہی نہیں پاوے گا. میں شرطیہ طور پر تمہیں کہہ رہی ہوں، میں 1000 روپے تمہیں انعام دے گا، کھوتے نے پوا کے وکھاؤ پینٹ شرٹ، نہیں پاوے گا. کھوتے دے چمڑے جتنی موٹی ہوندی تے سخت گرمیاں دے وچ بھی وہ پئی پھردے ہوندے نے. کیا انہاں دا جسم انسان والا نہیں ہوندا؟ ادھروں پسینہ، ادھروں اتنی موٹی تے پانی تے پچھ پھر لئی پھردے ہوندے جدوں چلدے ہوندے نے. ہیں؟ یہ سخت الفاظ اس واسطے میں بول رہی ہاں کہ سونا اج کل ذہن بن چکے نے گاڈر ذہن بن چکے نے لوگاں دے. ہن گاڈر دے اوتے جو سنیار علی جناب کے چھوٹی جہی ہتھوڑی جہی دے نال سونے نو توڑدا ہے، وہی جناب جو ہتھوڑی گاڈر دے اوتے مارو ایسا گاڈر سیدھا ہوئے گا؟ نہیں ہونا. اج کل ذہن گاڈر ہو چکے نے. جب تک وڈا ہتھوان کوئی نہ مارو گے، آواز آئے پھر ادھر سیدھا ہونا ہے. ایسے بظاہر الفاظ بولن دے، سری الفاظ بولن دے مجبور ہو گئے ہیں. شرم دی وجہ تو کوئی شرم آئے گی انہوں، حیا ہی نہیں رہا انہوں دے وچ. جدوں حیا ہی نہ رہے تو پھر ایمان ہی نہیں رہندا. سارے نبی دا فرمان مبارک ہے، حیا ایمان ایک شعبے دے وچ ہوندا ہے. حیا اٹھ جاوے تو ایمان آٹومیٹک اٹھ جاندے، ایمان اٹھ جاوے تو حیا آٹومیٹک اٹھ جاندے، بندہ بے حیا بن جاندا ہے. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جدوں حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہے کیتی جاؤ، بھاویں پینٹ شرٹ پاتی جاؤ تو جو مرضی چاہے کیتی جاؤ. بہن اگے آگے تو ننگا کھلوتا ہے، ماں اگے آگے ننگا کھلوتا ہے، باپ اگے آگے ننگا کھلوتے. ہن رب دی بارگاہ دے ننگے ہو کے کھلوتے ہیں. کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ جیڑا کپڑا نماز تو علاوہ پانا حرام ہے، وہ نماز وچ پا کے نماز پڑھتے کھلوتے ہیں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگیا ساجی. ہاں، یعنی بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی. ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے، علاوہ نماز کی بھی حرام ہے. نماز تو نماز رہ گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ دبیز کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو، ایسا موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ چمکتا نہ ہو مگر بدن سے بالکل ایسا چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہے. دیکھنے سے عضو کی حیت معلوم ہوتی ہے، دیکھنے سے عضو کی صورت معلوم ہوتی ہے، دیکھنے سے پتہ ہوتا ہے یہ بازو ہے، یہ ران ہے، یہ جناب جی یہ. سمجھ آ گئی؟ تو ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے. اس مسئلے میں بھی پھر پینٹ شرٹ آ جاتی ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن دوسروں کا دیکھنا جائز نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب نمازی نماز میں آیا ہے، دوسرے نمازی تو اسے دیکھیں گے، ادھر سے اپنی نماز پڑھیں گے، ادھر سے حرام کام کریں گے، تو پھر کپڑا پہن کر کیوں آیا ایسا؟ نہیں سمجھے مسئلہ؟ ہاں. اور ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے. لوگوں کے سامنے پہننا تو منع ہے، تو ماں کے سامنے جائز ہو جائے گا؟ نہیں. وہ جیڑی استانی کہندی
آج تو بعد خبردار جے تسی پینٹ شرٹ پا کے نہ آئے تو میں سکول دے گیٹ تو باہر کھڑا کر دینا. انہیں کی ویکھنا ہوندا ہے؟ انہیں کی ویکھنا ہوندا ہے جو اتنا سخت قانون؟ اوئے پینٹ پڑھنا ہے یا بندے پڑھنا ہے؟ تو پھر اتنی سختی پینٹ تے کیوں ہے؟ مطلب ہے ننگے ہو کے آوے. ہاں کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا، ایسا کپڑا لوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت ہے. اوئے تے پینٹ چل مرداں واسطے منع ہے، حرام ہے پاؤنی، تے عورتوں واسطے بدرجہ اولا حرام ہے. ہوں تو عورتیں خود پاؤن لگ پئی ہیں. مرد پہن سکتے ہیں، ہم نہیں پہنیں گی، ہمارا حق نہیں ہے، ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اپنا حق لیں گی. ہوں 8 مارچ نو حق ہور لین گیا. ہاں حق اپنا لیں گی ہم. جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں ہم ہی ایسے کپڑے پہنیں گے. بعض عورتیں جو بہت چست پاجامے پہنتی ہیں اس مسئلہ سے سبق لیں. اس سبق مسئلے سے کی سبق لینا ہے؟ وہ کتیاں دین دے نزدیک ہی نہیں آؤندیاں، دین نو یہ ظلم سمجھ دیا نے کہ اتنی سختی آئے او مر گئی ہیں، ایڈی سختی یہ کون برداشت کرے گا؟ انہاں تو دین سختی نظر آندا ہے، دین تو بغاوت ہے. میں کہنا کہ جیڑا بندہ دین نو صحیح سمجھ کے پڑھ لوے نا وہ دنیا تو باغی ہو جاندا ہے. تو انہاں دنیا پڑھی ہے، دین پڑھیا کون؟ دین دے نزدیک ہے، دین نو سمجھ دے ظلم ہے. ہاں تو آگے فرما رہے ہیں کہ نماز میں ستر کے لیے پاک کپڑا، ستر کے لیے پاک کپڑا ہونا ضروری ہے. نماز میں پاک کپڑا ہونا ضروری ہے، یعنی اتنا نجس نہ ہو جس سے نماز نہ ہو سکے. اگر پاک کپڑے پر قدرت ہے اور ناپاک پہن کر نماز پڑھی تو نماز ہی نہ ہوگی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں آگے فرما رہے ہیں کہ اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے، اس کے علم میں کپڑا ناپاک ہے اور اس میں نماز پڑھی، پھر معلوم ہوا کہ یہ کپڑا پاک تھا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. غیر نماز میں نجس کپڑا پہنا تو حرج نہیں، اگرچہ پاک کپڑا موجود ہو، اور جو دوسرا نہیں تو اسی کو پہننا واجب ہے. یہ اس وقت ہے کہ اس کی نجاست خشک ہو، چھوٹ کر بدن کو نہ لگنے پائے، ورنہ پاک کپڑا ہوتے ہوئے ایسا کپڑا پہننا مطلقاً منع ہے کہ بلا وجہ بدن نہ پاک کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟